السلام علیکم، میں ہوں شیخ ظفار رضا جاوا، آپ کا اپنا اسٹرالوجر۔ حمد و ثنا ہے رب العزت کی، درود و سلام محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ منتھلی ہوروسکوپ میں 2020 کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ سابقہ کنڈیشنز کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن کی چل رہی تھی، اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ کنیکٹنگ نہیں رہ سکے، اس کے لیے معذرت خواہ ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے جب بھی ایٹ سون پاسبل جو ممکن ہوا تو آپ کے ساتھ کنیکٹ ہمارے اپنے بحال کیا ویکلی ہوروسکوپ کے تھرو، اور اب آپ کے لیے منتھلی ہوروسکوپ بھی لے کے دوبارہ آپ کی حاضر خدمت ہے۔ ان تمام احباب کا بے حد مشکور ہوں، تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے میسیجز میں، اپنے کمنٹس میں اور اپنی کالز میں ہمیں کہا کہ آپ کا جو سلسلہ ہے یہ پریڈکشنز کا یہ بہترین ہے، دوسروں سے تھوڑا مختلف ہے، تو آپ دوبارہ جو ہے اس سلسلے کو بحال کیجئے۔ اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے الحمدللہ بفضل تعالی حالات میں کافی بہتری آئی، اس لیے اب دوبارہ آپ کے ساتھ رابطہ اپنا جو ہے وہ بحال کر لیا۔ کینسرین کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں آپ کا یہ مہینہ کیسا گزرے گا۔ منتھلی ہوروسکوپ کینسر 2020، آپ کا برج سیارہ قمر، اور دن آپ سے پیر منسوب ہے، اور حروف میں جو ہے وہ ہے، چاہے وہ جس طرح مرضی لکھی جائے، ہے جو ہے وہ آپ کا کیپٹل ورڈز میں آتا ہے علم جفر کے حساب سے۔ وہ احباب جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ کنفرم پتہ نہیں ہوتی وہ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں۔ عدد آپ کا لکی جو ہے وہ 2 ہے۔ جواہرات میں آپ کے لیے پرل یعنی کہ موتی، مون سٹون اور ہجر القمر، یہ تینوں سٹون بڑے ہی زبردست ثابت ہوتے ہیں۔ یہ جنرل ہیں، انڈیویجول میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو الگ سے سروسز لینی ہوتی ہیں۔ ہم نے یہ سلسلہ اب اپنی ویب سائٹ پہ بھی سٹارٹ کیا ہے javagems.com پہ، وہاں پہ آلریڈی ایک ویڈیو بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا ہم نے آپ کے لیے ایک ویڈیو کلپ بنایا ہے تاکہ آپ اس کو ویب سائٹ کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر سکیں، تو یہ میں آپ کے ساتھ ویڈیو کلپ شیئر کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ اس سے بہتر طریقے سے جو مستفید ہو سکیں گے۔ یہاں پہ سٹونز کی پکچر بھی آپ نے دیکھ لی ہوں گی، اور اسی طریقے سے وہاں پہ کس طرح آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، کیسے آپ گھر بیٹھے اپنی جو صحت کی ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کیسے ایک بہترین اور ریئل سٹون جو ہے وہ اپنے لیے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس مہینے کے سب سے اہم پوائنٹس جو ہے وہ سب سے پہلے تو میں آپ کو کہوں گا، آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ قمر جو ہے یہ 6، 7، 8 میں جو ہے اس کو حبوط ہوگا، قمر در عقرب ہے، تو آپ کو بے حد احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ یہاں پہ صدقہ دینا آپ کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ کا دوسرا بڑا جو ہے وہ مرکری جو ہے یہ 12 مئی کو برج جوزہ میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد اگلا جو سٹیپ ہے جی وہ مریخ جو ہے وہ 13 مئی کو جو ہے پائسز میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد شمس جو ہے وہ 20 مئی کو جو ہے یہ برج جوزہ میں چلا جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کے لیے جو ہے وہ ایک بہترین جو ہے وہ سسٹم لے کے آ رہی ہیں، اچھا سسٹم جو آپ کے ساتھ بنتا نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں مرکری جو ہے یہ آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر آئے گا، بہت اہم چیز ہے۔ 12واں گھر جو ہے یہ تھوڑا سا کچھ ملے جلے رجحانات کا ہوتا ہے، اور چونکہ یہ آپ کے چوتھے گھر کا بھی حاکم ہے، یہ آپ کے تیسرے کمیونیکیشن کے گھر کا بھی حاکم ہے، تو آپ کے لیے بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ سب سے اہم چیز مریخ جو کہ برج دلو میں موجود تھا، اور برج دلو جو کہ آپ کے 8واں گھر ہے، یہاں پہ یہ آپ کے لیے کافی ساری پرابلمٹک جو ہے وہ سچویشن بنا رہا تھا، اور یہاں پہ چونکہ دلو میں اس لیے نیگیٹو بھی ہے، تو اسپیشلی ان خواتین کے لیے جو جن کی پریگننسی تھی ان کے لیے کافی سچویشن جو ہے وہ اہم رہی،
اور رہتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ 13 مئی تک مریخ یہیں پہ موجود رہے گا، اس لیے یہ سچویشن آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آپ کو اپنی پریگننسی کے حوالے سے بے حد محتاط رہنا ہوگا، اسپیشلی اپنے بلڈ پریشر کا آپ کو بے حد خیال کرنا ہے۔ بچوں کی طرف سے بھی، جو آپ کے بڑے بچے ہیں ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ آپ کو تھوڑی سی پرابلم ہو سکتی ہے۔ آپ کے مزاج میں تھوڑا سا چڑچڑاپن یہ، اور اکثر کینسرین جو ہے وہ یہاں پہ آپ بے راہ روی کا شکار ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ کو بہترین جو ہے وہ میجرمنٹس لینی پڑیں گی۔ آپ کو اپنے معاملات کو بیلنس کرنے کے لیے ادھر کچھ زیادہ توجہ دینی پڑے گی۔ کیریئر روزگار کی طرف سے کچھ پریشانی جو ہے وہ بھی آتی نظر آتی ہے۔ اسی طرح آپ کو جو ہے وہ خدا نخواستہ چونکہ 8ویں گھر میں ہے تو کسی حادثے کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ 100% ایسا ہی ہو، یہ ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کو اختیار کیجئے۔ آپ اپنے لیے جو ہے سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ صدقہ دیجئے۔ آپ صدقہ دے کے تو اس معاملے کو جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں۔ اور اس کا صدقہ کیا ہے؟ اس کا صدقہ 900 گرام دال مسور یا مرغی کی کلیجی ہر منگل کو صدقہ دینا اپنا معمول بنا لیجئے۔ اس وقت ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں نیڈی افراد بہت زیادہ ہیں، اور جتنا بھی آپ اپنا صدقہ نکالیں گے آپ کی ضرورت بھی پوری ہوگی جو کہ تحفظ کی ہے، اور دوسرے جو ضرورت مند ہے ان کی بھی جو ہے پریشانی دور ہو سکے گی۔ تو یہ صدقات آپ اگر ہر منگل کو نہ دے سکیں تو اس وقت جو وقتی ماحول چل رہا ہے اس کے مطابق آپ اس کو 1 مہینے کا اکٹھا کر کے بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس کو ملٹیپلائی بائی 4 کر لیجیے گا، جتنا بھی بنے وہ دے سکتے ہیں، اور چاہیں تو ایک ہی بار منگوا کے رکھ لیں، ہر ہفتے جو ہے وہ آپ اس کو منگل والے دن جو ہے وہ دیتے چلے جائیں۔ تو مارس جو ہے وہ آپ کے لہجے میں جو ہے نا وہ کڑواہٹ کو بڑھا رہا ہے ذہنی ڈپریشن کی وجہ سے، چونکہ مارس آپ کے یہاں پہ ہے۔ سوسائٹی کے بارے میں جو آپ کی تھاٹ تھی وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہوتی نظر آ رہی ہے، آپ کچھ مایوسی کا شکار جو ہے وہ ہو رہے ہیں۔ شیخیات کی بیماری بھی آپ کے لیے کچھ پریشانی کا باعث بن سکتی ہے، اور اسی طرح آپ کی مشکلات میں کچھ اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ سلسلہ 13 مئی تک ہے۔ اس کے بعد جب مارس یہاں سے اگلی طرف چلا جائے گا تو پھر یہ آپ کی توجہ بہت زیادہ جو ہے ڈائیورٹ کر دے گا، اور اس کی ڈائیورشن میں ایک بہت بڑا رول اسپرچولیزم کا ہوگا۔ آپ کے سوشالائز ہو کر آپ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، اسپرچولیزم کی طرف آپ مائل ہوں گے، اور پریکٹیکلی آپ جو معاشرے سے پہلے تھوڑا سا ڈسٹرب تھے اب معاشرے کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا، اور آپ وہ جیسے ہوتے ہیں نا کہ بھی اچھا یہ لوگ نہیں کر رہے تو اب میں خود کرتا ہوں، آپ خود سٹیپ فارورڈ ہو کے آگے آئیں گے اور آپ کام کریں گے، اور آپ کا رجحان چیریٹی کی طرف بہت زیادہ بڑھے گا، مذہبی رجحانات آپ کے بڑھیں گے، اور آپ علوم حاصل کر سکیں گے، اور علوم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ان علوم کو پریکٹیکلی اپنے اوپر جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن بھی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ایک اچھا وقت ہے۔ کیریئر روزگار کے حوالے سے بھی بیرون ملک سے وابستہ جو آپ کے معاملات ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ والد کی طرف سے آپ کو بڑی سپورٹ ملتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ مارس ہے، 10th ہاؤس کا لارڈ بھی ہے، تو آپ کو بڑی اچھی سپورٹ یہاں پہ جو ہے وہ مل جائے گی اپنے والد کی طرف سے، اور آپ کو سمتیں معین کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ہاں، اگر آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ فرینڈشپ کی طرف چلیں تو یہ آپ کے لیے ایک اور بھی اچھا ہوگا، کیونکہ میرے خیال سے ہمارے ماں باپ سے اچھا کوئی ہمارا دوست ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ وہ ہر صورت میں ہمارے ویل وشرز ہوتے ہیں۔ سو دیٹس وائی میری ریکمنڈیشن بھی یہی ہوگی کہ اپنے والد کے ساتھ آپ جوائنٹ ہوئیے، ان سے مشاورت کیجئے، اپنے گول سیٹ کیجئے اور پھر کام کیجئے، آپ کو بڑا اچھا ہوگا۔ سیٹرن 8th ہاؤس میں جو ہے یہ موجود ہے، یہ آپ کو کچھ نیگیٹو ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ عدالتی معاملات میں بھی انوالو ہو سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے، اختلافات سے، لڑائی جھگڑے سے قطعی طور پہ جو ہے وہ آپ کو گریز کرنا ہے۔ اب آپ کو اپنے پروجیکٹس میں کامیابی کے لیے مخالفتیں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اسی طرح معاشرے میں آپ کی جو ریپوٹیشن ہے وہ بھی جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ سو فوکس رہیے اپنے معاملات کو بہتر کرنے سے۔ آپ کو جو والد کی طرف سے وراثت مل رہی ہے، یا جو آپ کو سپورٹ ملتی ہے یا آپ کو ملی ہوئی ہے، خدا نہ خواستہ اس کے ضائع ہونے کے امکانات بھی موجود ہیں، اور یہ اس پہلے ایک لانگ ٹائم کے لیے، چونکہ 8th ہاؤس میں سیٹرن جو ہے وہ کافی ٹائم کے لیے آیا ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک چیز ہے کہ اس نے ریورس ہو جانا ہے۔ رجت اس مہینے میں جو ہے وہ 3 سیارگان کو رجت ہے، ایک 11 مئی کو سیٹرن ریورس کرے گا، اس کے بعد جو 13 کو ہے وہ وینس ریورس کرے گا،
اور پھر 14 کو جوپیٹر ریورس کرے گا. یہ آپ کے لیے بہت اہم ہے. اس کی ریورس کے لیے میں آپ کو انشاءاللہ ایک علیحدہ ویڈیو دوں گا, کیونکہ اس کی وجہ سے پھر یہ ویڈیو بڑی طویل ہو جائے گی اور ڈائیورٹ ہو جائے گا, توجہ جو ہے وہ ڈائیورٹ آپ کی ہو جائے گی. سیکٹرن چونکہ آپ کے 7ویں 8ویں گھر کا حاکم, اسی طرح شریک حیات کی وجہ سے بھی کچھ پرابلمس تھوڑی سی آپ کو فیس کرنی پڑیں گی اور کچھ آپ کو یہاں پہ بہتری میں ملے گی. آپ کے شریک حیات جو ہے وہ تھوڑی سی آپ کے لیے ذہنی دباؤ کا بھی باعث بنے گا, لیکن اس کے جو رجحانات ہیں وہ مذہب کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. یہ آپ کے لیے بڑا ایک پازیٹیو جو ہے وہ پوائنٹ بنے گا, اور اس طرح آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے. ہاں, مارس جب آپ کے 8ویں گھر سے نکل کے 9ویں چلا جائے گا تو پھر یہ آپ کے لیے اور بھی جو ہے وہ بہتری کے اسباب مہیا کرتا چلا جائے گا. یہ آپ کے لیے ایک اچھا ہوگا جب 13 کو مارس یہاں پہ چلے گا, تسلیس کی نظر بنے گی, اور یہ آپ کے زوجہ کے ساتھ یا آپ کے اسپاؤس میل ہو یا فیمیل ہو, دونوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کو بہتر کرے گا. اور اسی طرح سوسائلیز و کرب کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات جو ہے وہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے, اور آپ میں ایک اگریسو قسم کا خوبصورت پیچ اپ جو ہے وہ بھی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. 8ویں جو زحل ہے یہ اکثر جو ہے وہ لوگوں کو ایڈکٹ کرتا ہے, یعنی عادی بناتا ہے. جیسے نیگیٹو ایکٹیویٹیز بھی میں نے کہا, تو اس طرح میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ سگریٹ نوشی یا شراب نوشی جیسی بری عادتوں کی طرف جا سکتے ہیں. انسان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس کے لیے پرابلمس کن چیزوں میں ہے, لیکن جب اس کو پتہ چل جائے تو پھر اس کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ بچا جائے. یہ ہولی منتھ ہے, رمضان کا مہینہ ہوگا, آپ دعاؤں کی طرف متوجہ ہوں اور ان چیزوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کیجیے. پروردگار آپ کو حامی و ناصر ہو. یہ ویڈیوز آپ تک پہنچانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو پہلے سے جو ہے وہ فوکس ہو ان چیزوں کے, بھئی یہ ہو سکتا ہے, سو آپ ان سے بچنے کی کوشش کریں. اس طرح آپ ان معاملات کو بڑے اچھے سے جو ہے وہ ٹیکل کرنے میں بھی آسان ہو جائیں گے. سن آپ کے 11ویں موجود ہے. شمس کی 11ویں موجودگی آپ کی خوش بختی میں اضافہ کر رہی ہے. آپ کے تعلقات سوسائٹی کے نامور اور سرکردہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ بڑھائے گی. جہاں بھی جتنے بھی آپ کی سوسائٹی ہے, جس بھی سکیل پہ آپ کام کر رہے ہیں, وہاں پہ آپ کو ایک نمایاں پوزیشن یا نمایاں پوزیشن کے حامل جو لوگ ہیں ان سے آپ کی جو ہے وہ تعلقات بڑھے گے, آپ کو پاور ملے گی. اور اسی طرح جو والد سے آپ کو سپورٹ ملے گی. گورنمنٹ اداروں کے ساتھ اگر آپ کا کوئی تعلق ہے تو وہاں سے آپ کو جو ہے بہتر فوائد جو ہے وہ مل سکیں گے. آپ اپنی مالی پوزیشن کو سٹرونگ کرنے کے لیے, کیونکہ سن آپ کے 2nd ہاؤس کا بھی لارڈ ہے, آپ اس کو بہتر کرنے کے لیے اپنی ذہانت کا استعمال کریں گے, اپنے تعلقات کو استعمال کریں گے, تو آپ کے لیے بہت زیادہ یہ بہتر ہوتی چلے جائے گا. آپ کا فوکس تھوڑا سا اپنی ذات پہ ہوگا اور اثر رسوخ بڑھانے میں آپ کوشش کریں گے, اور ایسے لوگوں سے تعلقات بڑھانے کی کوشش کریں گے جو پاور رکھتے ہوں, جن کے ہاتھ میں اختیار ہو, اقتدار ہو. اور یہ ایک اور بڑی خوبصورت چیز ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے پیسے آتے ہیں لیکن رکتے نہیں, لیکن اس وقت جو پوزیشن آپ کی بنے گی اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے آئیں گے بھی اور رک بھی سکیں گے. 20 تاریخ کے بعد یہ حالات تھوڑے سے چینج ہوں گے اور پھر آپ کو کچھ مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. 20 تاریخ کے بعد یہی سن آپ کے جو اگلی طرف جائے گا تو آپ جو ہے اس کو پھر آپ کو تھوڑا بیلنس کرنا پڑے گا. 20 تاریخ کے بعد میں آپ سے کہوں گا کہ 20 مئی سے لے کے تو 20 جون تک جتنی بھی اتوار آئیں, آپ 1 کلو گندم یا دال چنا کا صدقہ دینا اپنا معمول بنا لیں. ٹھیک ہے, اس طرح آپ سن کی اس نیگیٹیوٹی سے جو ہے وہ محفوظ رہیں گے, اور آپ نے جو پیچھے محنت کر کے جو روپیہ کمایا ہے, جو آپ نے سٹرگل کی ہے, جو آپ نے گین کیا ہے نالج کی شکل میں بھی, وہ آپ اپنے پاس سیکیور کر سکیں گے. بہن بھائی عزیز و کرب کے تعلقات آپ کے بہتر ہوں گے, لیکن کچھ لاشعوری طور پہ کہیں کچھ گیپ بھی آپ کو بنتا نظر آئے گا, کیونکہ 12ویں گھر میں مرکری چلا جائے گا. یہ آپ کو اسپرچولیزم کی طرف بھی مائل کرے گا. یہ بھی ایک طرف مارس آئے گا, دوسری طرف یہ اسپرچولیزم کی طرف مائل کرے گا, اور اس طرح آپ کی کمیونیکیشن بھی بڑھے گی اور تحریر و تقریر کے معاملات میں آپ بہتر ہوں گے. ایجوکیشن, بیسک ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل کرنے والے بچوں کے لیے تھوڑا سا ہارڈ ہوگا, ارتکاز کی کمی کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے. نزدیکی سفروں میں قدرے محتاط رہتے ہوئے, اور بہتر ہوگا کہ اپنے دن کی ابتدا ہی آپ صدقے سے کریں, جیسے حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں, نہیں تو کم از کم جو ہے وہ ہر بدھ کو آدھا کلو مونگ ثابت کا صدقہ دینا اپنی روٹین بنائیے گا. یہ آپ نے 11 مئی کے بعد کرنا ہے, جبکہ مرکری جو ہے وہ آپ کے ظاہر کے 12ویں آ جائے گا. 12ویں آنے سے امیگریشن حاصل کرنے والے یا حاصل کرنے کے خواہش مند افراد کو اچھی جو ہے یہ سپورٹ کرے گا.
اور اس میں آپ کو مدد مل سکے گی، آپ کی ڈاکومنٹیشن ہو سکے گی اور آپ کو ریوارڈ مل سکیں گے. یہ ایک اچھی سچویشن آپ کے ساتھ بن جائے گی. خانگی ماحول اچھا بنتا نظر آ رہا ہے، توجہ رہے گی. لاشعوری طور پہ بھی آپ کی توجہ جو ہے وہ گھر، پراپرٹی اور سواری، کچھ لگژری کی طرف رہے گی. کچھ تھوڑا سا آپ فیل کریں گے سم ٹائم اس میں کہ سکون نہیں ہے، آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ بیک اینڈ پہ ڈسٹرب کر رہی ہوگی. اگر ایسا محسوس کریں تو پھر 600 گرام چینی کا صدقہ ہر جمعے کو دینا اپنا معمول بنائیے گا. اور اگر آپ ایسا محسوس نہ کریں تو پھر یہ معاملات سموتھلی چلتے جائیں گے. والدہ کی طرف سے کچھ پریشانی آپ کو ہو سکتی ہے، پروردگار آپ کو والدین کی خوشیاں نصیب فرمائے. اور میری دعا ہے کہ آپ کی فیملی، آپ کی والدہ، آپ تمام لوگ جو ہیں وہ سیکیور رہیں. اب پروردگار اپنی امان میں رکھے. اولاد کے خواہش مند افراد کو جو ہے اولاد کی خوشی نصیب ہو سکتی ہے، اور آپ کو اولاد نرینہ کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی گڈ نیوز 12-13 مئی کے بعد جو ہے انشاءاللہ یہ مل سکتی ہے. بچوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے. آپ کے مزاج کا چڑچڑا پن بھی جو ہے اس میں اب جو ہے وہ کمی واقع ہو جائے گی، اور اب آپ جو ہے وہ اپنی لک پہ زیادہ فوکس کریں گے. آپ ایجوکیشن پہ بہت اچھی فوکس کر سکیں گے، اسپیشلی اسکیل 12 سے لے کے 14 تک کی یا ہائر ایجوکیشن، اسپیشلائزیشن، اس طرف آپ جو ہے بڑے اچھے سے بہتر انداز میں موو کر سکیں گے. تو یہ ایک اچھا موقع ہے ان چیزوں کو لے کے چلنے کا. اس وقت انعامی اسکیموں میں حصہ لینا بھی آپ کے لیے جو ہے وہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے. 50% سے پلس کے آپ کے امکانات موجود ہیں کہ پروردگار آپ پہ مہربان ہو. لیکن یہ میں اسٹرانگلی کہوں گا کہ صرف جائز جو ذریعہ آمدن ہے یا جو بھی جائز سورس ہیں ان کو اختیار کرنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا. صحت اور جاب کے حوالے سے معاملات اچھے رہیں گے. آپ کی شادی طے پانے کے، منگنی طے پانے کے امکانات بھی جو ہے وہ روشن ہوں گے الحمدللہ. شریک یاد، شریک کار کے ساتھ جو ہے یہاں پہ کچھ آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی اس ریٹروگریشن میں. اور جیسے میں نے کہا کہ ریٹروگریشن کے حوالے سے میں الگ ویڈیو بھی دوں گا. بہرحال میں آپ سے کہوں گا کہ مڈ آف مئی کے بعد آپ کے معاملات میں تھوڑا سا کھچاؤ، تناؤ آ سکتا ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا احتیاط کرنی بہتر ہوگی. آپ کی لک آپ کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے. 11ویں گھر کا حاکم سیارہ وینس جو ہے وہ اوج کے گھر میں موجود ہے. اسپیشلی آپ کو بیرون ملک سے جو ہے کافی ساری سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ ایک اچھا وقت ہے. اس کو اگر آپ بہتر کیش کرنا چاہیں تو اس وقت میں آپ کو تھوڑا سا فوکس کرنا پڑے گا. جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ آپ کو کوئی نیا پروجیکٹ مل سکتا ہے. آپ کا بیرون ملک مقیم کوئی دوست آپ کی اچھی ہیلپ کر سکتا ہے. امید کرتا ہوں یہ تمام چیزیں، یہ تمام جو انفارمیشن میں نے آپ کو دی یہ آپ کے لیے فروٹفل ثابت ہوگی، اور اس کی روشنی میں آپ اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے ٹیکل کر سکیں گے. یہ آپ کا اپنا چینل ہے. چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کیجیے گا، بیل بٹن ضرور پش کیجیے گا تاکہ بر وقت آپ کو تمام ویڈیوز ملتی رہیں. اور یہ ویڈیو اپنے دوست سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اس ویڈیو کے بارے میں فیڈ بیک آپ اپنے کمنٹس میں دے سکتے ہیں. ہمیشہ کی طرح اینڈ پہ پھر آپ سے اجازت چاہوں گا، اور ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.